طواف عشق از سمیرہ حمید ایپیسوڈ 10۔ کارواں لٹ چکا تھا۔ وہ ریت پر گھٹنوں کے بل گرا رہا۔ اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ مرد تھا، چٹان تھا۔ اب وہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ امیر کارواں، اس کا سارا کارواں لٹ چکا تھا۔ کیا بچا اس کے پاس؟ امیر کارواں، اس کا حج کہاں رہا اب؟ تینوں جا چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ صحرا جب خون جذب کرتا ہے تو کیسا ہولناک ہو جاتا ہے۔ صحرا جب عزتوں کے لٹنے کا گواہ بنتا ہے تو کیسا بے بس ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم کسی عورت کی بھرے بازار تذلیل ہے۔ اس نے جانا کہ عورت طوائف ہو یا دیندار، اس کی عزت، اس کا احترام دنیا کی ہر روح پر لازم ہے۔ کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گواہ ہوا کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے، اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے حسی۔ تم نے ان کا نام کیوں لیا؟ تم وحشی انسان ہو۔ تم نے ان کی جانوں پر کتنا ظلم کیا۔ وہ ابن منصور کو پٹخ پٹخ کر مار رہا تھا۔ وہ اس کا خون پی جانا چاہتا تھا، اس کا گریبان جھنجھوڑ رہا تھا۔ تمہیں عہدے سے برخاست کیا جا چکا ہے ابن موسیٰ۔ کارواں کے اہم ارکان اس کے سر پر کھڑے اسے ابن موسیٰ کے لقب سے بلا رہے تھے۔ یہی تو وہ سب چاہتے تھے، امیر کارواں، امیر الحج کو ابن موسیٰ میں بدل دینا۔ ابن منصور کا گریبان چھوڑ دو، اپنا عہد پورا کرو، کارواں کو اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ یہ کارواں تمہاری وجہ سے لٹا ہے۔ تم سے مصر واپسی پر بات ہوگی۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، تم خدا کو حاضر ناظر جان کر کارواں کی سرپرستی کا حلف لے چکے ہو۔ تم کارواں کو بیچ راستے میں چھوڑ کر فرشتہ اجل کی پکار کے سوا کہیں نہیں جا سکتے، ورنہ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ورنہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ چلا کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ اب لٹے پٹے حاجی امیر کارواں کا نیا روپ دیکھ رہے تھے۔ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے تم سب؟ وہ چلا کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ جواب دو۔ اس کے سوال کی شدت نے صحرا کا سینہ لرزا دیا تھا، اور آمنہ کو ملے کلام حق پر لکھی تحریر کا ایک کلام زندہ ہو گیا تھا، اور وہ کہتا تھا، بتا اے انسان، خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کی مخلوق کو کمتر پائے گا تو خود کو کیسے معتبر بنا پائے گا؟ اس کا گھوڑا صحرا میں بل کھا رہا تھا۔ اس نے لٹے پٹے کارواں کو دیکھا کہ ہستیاں اور بستیاں کیسے اجڑ جاتی ہیں۔ ظلم سے، ناانصافی سے سب حاجی اپنا اسباب سمیٹ رہے تھے، اور 3 حاجی اپنا آپ سمیٹ کر جا چکے تھے۔ وہ اس کا سکون، قرار سب ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کاروان حج بہت پیچھے رہ گیا ہے، لیکن حاجی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ 3 حاجی، جنت، آمنہ اور عزیزہ۔ وہ ان کے گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی چل رہی تھیں۔ جیسے کارواں میں اونٹ آگے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی آگے پیچھے چل رہی تھیں۔ یہ عہد کا سب سے چھوٹا کاروان حج تھا، 3 حاجیوں کا، گھسیٹ کر، پیٹ کر، چل کر، گر کر، اٹھ کر چلنے والا۔ حج کی نیت، حج کا ارادہ، حج سے محبت، رب کے گھر کی چاہت رکھ کر قدم اٹھانا، چلنا، چلتے رہنا، اعمال کی سرزمین۔ امتحان کے آسمان سے نکل کر مرکز کی سمت بڑھنا، ٹوٹ کر، جڑ کر، ٹوٹ کر، جڑ کر، رو کر، قوی ہو کر، بڑھنا اور بڑھتے ہی رہنا۔ یہ دنیا کا سب سے مظلوم کارواں تھا، پھر بھی کیسا چپ تھا۔ کوئی دہائی نہیں تھی، کوئی سسکی، کوئی آہ نہیں تھی۔ انسان کمزور واقعہ ہوا ہے، وہ بھی کمزور تھیں، لیکن جس وقت عزیزہ بدو کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا میں حاضر ہوں، اس لمحے انہیں لگا ساری کائنات نے ان کے ساتھ یک زبان ہو کر کہا، لبیک، لبیک۔ جنت جو رو رہی تھی، اس نے بڑی سختی سے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ آمنہ جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ چٹان ہو گئی۔ انسان بڑا کمزور واقعہ ہوا ہے، جو کمزوری میں قوی ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اسے چن لیا جاتا ہے۔ صحرا کی ریت ان کے قدموں کے نیچے ان کی زبوں خالی پر ماتم کر رہی تھی۔ سردار بدو اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ ان کا سفر چور بازار پر ختم ہوا تھا۔ اس نے انہیں اتنی حیثیت بھی نہیں دی تھی
کہ انہیں اپنے چور گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہونے دیتا۔ اتنی حیثیت بھی نہیں کہ انہیں اپنے چور ہاتھوں سے، اپنے چور جسموں سے۔ اب وہ چور بازار میں مشعلوں کی روشنی میں چبوتروں پر کھڑی ہیں تینوں۔ یہ ان جیسوں کا چور بازار تھا، یہاں چیزیں ارزاں قیمت پر بکتی تھیں، چوروں لٹیروں کی چیزیں۔ یہاں نیک پارسا عام خاص سب آ جاتے تھے، غلیظ کمینے حرامی بھی، چور لٹیرے آقا غلام بھی۔ 3 دن تک ان کی بولیاں لگتی رہیں، لیکن کوئی بولی ان کی قیمت پر پوری نہیں اتری تھی۔ وہ اپنے حسن میں بامثال تھیں، ان کے اونچے دام لگ رہے تھے، اور وہ دور مردوں کے ہجوم میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی ہاں نہیں کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ان کی قیمت چڑھا دی، اتنی چڑھا دی کہ وہ سب کی پہنچ سے باہر ہو چکی تھی۔ اتنی ہی قیمت جو کسی انسان کی دی ہی نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے قیمت گرا دی تھی، اتنی کہ گلی کے مردہ کتے کے بدلے میں بھی انہیں خریدا جا سکتا تھا۔ ان کی غلامی، ان کی بولی، ان کی موجودگی ہر دن زبان زد عام ہوئی۔ بازار میں بازاریوں کی بہتات خاص ہوئی۔ پورے بھی خریدنا چاہتے ہیں، جو نہیں بھی خریدنا چاہتے تھے وہ بھی محظوظ ہونا چاہتے تھے۔ اتنا حق تو ہر انسان کا بنتا ہے نا۔ جو محظوظ نہیں ہو رہے تھے وہ بس دیکھ رہے تھے۔ یہ محظوظ ہونے والوں سے بھی بدتر تھے، یہ گونگے تھے، چپ تھے۔ جب وہ اچھی طرح سے محظوظ ہو گیا، اس کا جی بھر گیا، اس کی غیرت کا جام بھر گیا، تو 15ویں دن اس نے اعلان کر دیا، آج رات کی بولیاں آخری ہوں گی۔ جو ان کے جتنے گرے ہوئے دام لگائے گا وہ انہیں ساتھ لے جائے گا۔ اتنی گری ہوئی قیمت جتنی کسی بھی چیز کی نہ لگی ہو۔ 2 بار بولی لگانے کی اجازت نہیں ہے، لگاتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ دنیا میں ان سے زیادہ ارزاں قیمت کسی کی نہیں لگنے والی تھی۔ دنیا کی ہر چیز گواہ ہو جانے والی تھی۔ میں تمہیں 2 کھوٹے سکے دیتا ہوں۔ کھوٹے ہی صحیح، سکے تو ہے، آگے بڑھو۔ اس نے ناک چڑھا کر سر ہلا دیا تھا۔ گھوڑے کی نال؟ نہ، مجھے گھوڑے عزیز ہیں۔ ایک ایک کر کے کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ مذاقن کتنوں نے کتنی ہی بولیاں لگائیں جو اسے بس اتنی پسند آئیں کہ وہ کہوں کے نام ہوئیں۔ بازار میں بازاریوں کا ریوڑ کھچا کھچ تھا، سب کی زبان پر ایک مول تھا، یہ لو، یہ مجھے گندی نالی میں پڑا ملا ہے۔ ایک بازاری مردہ بدبودار چوہا لے کر مجمع کے سامنے آیا، ناک ڈھانپ کر دم سے اٹھا کر سب کے سامنے کیا۔ اس سے گری ہوئی قیمت اور کیا ہوگی؟ گرے ہوئے مجمع نے گرے ہوئے کہکہے لگا دیے۔ چوہے کو آمنہ پر اچھال دیا، آمنہ فروخت اس کے نام ہوئی۔ اور پھر جنت، اس کی قیمت چمڑے کی ٹوٹی ہوئی جوتی قرار پائی، پیر کی جوتی، پیروں کی خاک کے لیے۔ جنت کی قیمت، وہ بھی فروخت ہوئی۔ مجھے لفظوں کا جادوگر کہا جاتا ہے، میں کھڑے کھڑے لغت تیار کر لیتا ہوں۔ گری ہوئی یہ گالیاں میں اس کے نام کرتا ہوں۔ اشارہ کر کے کہا، پھر ایک ایک کر کے گالیاں دینی شروع کی۔ ہر گالی پر کہے گونجے، ہر گالی پر واہ ہوئی، ہر گالی۔ ایک گالی سن کر تماچا مارنے والی کی فروخت ہر گالی کے نام ہوئی۔ عزیزہ، وہ فروخت ہوئی، فروخت سر عام ہوئی۔ دنیا کے بازار میں، انسانوں کے بھیس میں، حیوانوں کے ہجوم میں، جب کسی انسان کی بولی لگتی ہے تو وہ گری ہوئی قیمت پر لگتی ہے، سب سے ارزاں۔ وہ اعمال کی نہیں، اوقات کی لگتی ہے۔ ان کی اوقات کی یہی قیمت تھی، ان کی صراط کی قیمت، وہ تو وہ خود طے کریں گی۔ دنیا میں انسان کی بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگے تو وہ جان جائے کہ وہ راہ حق پر ہے، راہ رب پر ہے۔ اعمال فروخت نہیں ہوتے، یہ انعام پاتے ہیں، اعزاز، مقام، اور میرا بندہ، القاب، کلام حق۔ چلیں جی، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور جی کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ آتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔